السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پیغام یوٹیوب چینل کے ایک خاص پیشکش ہم رمضان کیسے گزارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ماہ مبارک کے قیمتی لمحات عطا فرمائے اور مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہی تو ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے نیک بندوں کو مغفرت طلب کرنے، رب کی رحمتوں کو متوجہ کرنے اور اپنی گناہوں پر ندامت کے اظہار کرنے کے لیے سال بھر میں کئی مواقع عطا فرمائے ہیں۔ ہفتے میں جمعہ کا دن بابرکت ہے تو مہینوں میں رمضان کا مہینہ مبارک ہے اور راتوں میں شب قدر کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ مہینہ جو ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن اور جلوہ افروز ہے، اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی فضیلت قرآن اور احادیث میں بے شمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کی شکل میں ایک نسخہ کیمیا انسانیت کو عطا کیا گیا، جس کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ ہدایت کے اور حق کو تلاش کرنے کے نمایاں نشانات موجود ہیں۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی۔ صرف قرآن کریم ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اسی ماہ مبارک میں زبور، توریت، انجیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی نازل ہوئے۔ یعنی اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے پیغام پہنچانے کا کام بطور خاص کیا گیا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب اس ماہ مبارک کی آمد ہوتی ہے، یہ مہینہ ہمارے درمیان آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی ایمان والوں کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایمان والوں کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کے چہروں پر خوشی کے ان کے زبانوں پر خوشی کے ترانے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا رخ مسجدوں کی طرف ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار کی طرف ہوتا ہے، تلاوت قرآن کریم کی طرف ہوتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کو ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس انداز میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس ماہ مبارک کو پانے کے بعد بھی، اس کے قیمتی لمحات کو پانے کے بعد بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوت قرآن کریم کے معمولات کے ذریعے، نماز تراویح کے ذریعے اور روزوں کے ذریعے، مختلف اذکار کے ذریعے، مختلف عبادت کے طریقوں کے ذریعے، شفقت اور غمخواری کے ذریعے اگر اس مہینے میں اپنے رب کو کوئی راضی نہ کر سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ بدقسمت ہے جو اس ماہ مبارک کو پانے کے بعد بھی اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا۔ اس ماہ مبارک کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ایک خاص ایسی رات پائی جاتی ہے جس رات کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ رات شب قدر ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور اللہ کی رحمت اس رات میں جس طریقے سے اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی،
کہ اس مہینے میں جو آدمی رمضان کی راتوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کھڑا ہو جائے، عبادت کرے، راتوں کو آباد کرے، زندہ رکھے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ اس ماہ مبارک میں جو آدمی روزہ رکھے یقین کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اے میرے بھائی، اے میرے بہن، جب یہ بابرکت مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے، اپنے دامن میں بہت ساری موتیوں کو سمیٹے ہوئے ہمارے خدمت میں پیش ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، تو اب ہم غفلت کے نیند سے بیدار ہو جائیں، غفلت اور ظلمت کی پٹی کو اپنی آنکھوں سے ہٹائیں، بیدار ہو کر کے اس ماہ رمضان کے قیمتی لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں، قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں، نماز تراویح میں لگائیں، ذکر و اذکار میں لگائیں، سحری اور افطار میں لگائیں، اللہ کو خوش کرنے کی اور منانے کی کوشش کریں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اتنا ضرور دھیان رہے کہ اس ماہ مبارک میں ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعیت کا ہمیں موقع عطا نہیں فرمایا۔ یہ ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ آج مسجدیں آباد نہیں ہے، جو چہل پہل جو رونق رہتی تھی اس رونق سے ہم محروم ہیں۔ لیکن آئیے ہم ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں، رب کو منانے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کو عبادت خانہ بنائیں، اپنے گھروں کو مسجدوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں، نماز تراویح کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار ہو، ہماری گلیوں سے تلاوت قرآن کریم کی صدائیں بلند ہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ہمارے اور آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اور یہ رمضان انشاءاللہ پورے عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔